معالی السبتین کے اندر روایت موجود ہے، لکھنؤ کا ایک ہندو راجا تھا جس کا نام افتخار الدولہ ہے، گھر میں عزاداری رکھا کرتا تھا۔ کون ہے یہ؟ ہندو، اور ہندوؤں کا راجا ہے۔ سارے ہندو اس کو اپنا پنڈت مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اپنا رہبر مانتے ہیں، لیکن حسین کی عزاداری رکھتا تھا، ہر سال عزاداری رکھا کرتا تھا۔ باقی جو دوسرے متعصب لوگ تھے انہوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ یہ ہندو ہے، مسلمان نہیں ہوتا لیکن عزاداری رکھتا ہے، اس کو پرواہ نہیں تھی۔ حسین پر ماتم کرتا تھا، مجلسیں رکھتا تھا، سبیلے لگاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک سال بہت زیادہ پریشان ہو گیا، مالی طور پر بھی مفلس ہو گیا اور جسمانی طور پر بھی کمزور ہو گیا، ناتواں ہو گیا، بیمار ہونے لگ گیا۔ اب وہ جو مذاق اڑانے والے تھے ان کو اور ضرورت مل گئی، انہوں نے کہا دیکھ لیا یہ ان کو یاد کرتا ہے اور ان کا حال یہ ہے، ان کا پوچھنے والے کوئی نہیں، توجہ رکھیے گا، یہ ان کو یاد کرتا ہے، یہ ان کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن اسے پرواہ نہیں کی۔ اسی بیماری کی حالت میں اپنے چارپائی پہ لیٹا ہوا تھا۔ جو گھر والے تھے وہ منتظر تھے یہ کچھ دنوں کے بعد مر جائے گا، اتنی حالت خراب ہو گئی ہے، اتنا بیمار ہو گیا کہ مر جائے گا، عزاداری پر بھی یہ پیسہ نہیں خرچ کر سکا۔ جب مرنے والا تھا اور لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، گھر والے چھوڑ کر چلے گئے تھے، کہتا ہے کہ میں ایسی طاقت پا گیا کہ میرے بدن کے اندر وہ حرارت پیدا ہوئی کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ میں یہ حرارت کیسے پیدا ہوئی، یہ انرجی کیسے آئی، یہ طاقت کیسے آئی؟ یہ روایت میں دیکھ کر پیش کر رہا ہوں، معالی السبتین کے اندر آپ دیکھنا چاہیے، روایت موجود ہے کہ تمہیں نہیں معلوم، تم نے نہیں دیکھا، لیکن جب میں سویا ہوا تھا اور مرنے کے قریب تھا، ملک الموت میرے سامنے آیا، ملک الموت میری روح کو لے جانے والا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ غریب زہرا تشریف لائے، حسین ابن علی تشریف لائے، اور حسین ابن علی نے آنے کے بعد کہا اے ملک الموت یہاں سے دور چلا جا، یہ میرا عاشق ہے، یہ میرا محب ہے، یہ مجھے یاد کرتا ہے، یہ زندگی بھر مجھے یاد کرتا ہے، میں اسے یاد نہیں کر سکتا، یہ سارا سال میرے لیے عزاداری رکھتا ہے کہ میں اسے زندگی نہیں دے سکتا، ملک الموت تو یہاں سے چلا جا، میں نے اسے زندگی دے دی۔ اور کہتے ہیں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس سے کیسے پہچانا مولا حسین کو، مولا حسین نے اپنا تعارف کیسے کروایا ہوگا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے سنا تو یہ ہوگا کہ حسین اس ذات کا نام ہے جو وقت آ کر چھنی ہو چکے تھے، لہو لہان ہو چکے تھے۔ مولا کو اس حالت میں دیکھ کر ہی پہچان گیا ہوگا یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی غریب الوطن ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ شہید کربلا ہے۔ جب اٹھ کر بیٹھ گیا، طاقت آ گئی، زندگی مل گئی، بلایا گھر والوں کو، گھر والے آ گئے، گھر والوں کو کہا کہ جاؤ کسی مسلمان مولوی کو لے کر آؤ، وہ آ کر مجھے کلمہ پڑھا دے۔ حیران ہو گئے سارے گھر والے، اس نے حکم دیا تھا، گھر کا سرپرست تھا، سب مجبور ہوئے جانے پر، اور لے کر آئے کسی مسلمان مولوی کو۔ کہا کہ نہیں، کسی شیعہ مولوی کو لے کر آؤ، کسی محب اہل بیت عالم دین کو لے کر آؤ۔ باقاعدہ اس عالم دین کو لایا گیا، یہ خبر پھیلنا شروع ہوئی، شہر میں پھیلنے لگی، سارے ہندو جمع ہو گئے، اور ہندو نے جمع ہونے کے بعد کہا اے پنڈت صاحب، ہم آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں، ہم آپ کو مسلمان ہونے نہیں دیں گے، اگر آپ مسلمان ہو گئے تو ہمارے دین کی توہین ہوتی ہے، ہم آپ کو مسلمان ہونے نہیں دیں گے۔ سنیے گا پنڈت کا جواب، اور پھر التماس دعا میں کہوں گا کہ پنڈت یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے وہ منظر دیکھ لیا ہے جس کے بعد میں تمہیں ہندو ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا، لیکن تم مجھے مسلمان ہونے پر بھی روک نہیں سکتے ہو اور ہندو رہنے پر مجبور نہیں کر سکتے ہو۔ کہا کیا دیکھا آپ نے؟ کہ جس کی میں عزاداری برپا کیا کرتا تھا نا، میں نے اسی کو خواب میں دیکھا ہے، اور اسی نے آ کر یہ کہا ہے تو میری ہر سال عزاداری برپا کرتا ہے، جا میں نے آج تجھے زندگی دے دی، پتہ ہے آج میں نے حسین کے در سے زندگی پائی، میں حسین کا کلمہ پڑھے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ لکھنؤ کا رہنے والا تھا یہ، اور روایت یہ کہتی ہے کہ لکھنؤ سے یہ اٹھ کر کربلا گیا، زندگی بھر کربلا میں رہا اور کربلا میں اس کو موت آئی۔ پروردگار ہر ایک کو ایسی موت نصیب فرمائے، پروردگار ہر ایک کو مولا امام حسین علیہ السلام کا قرب و جوار نصیب فرمائے۔